صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تھوڑا وقت دِنہٕ خٲطرٕ. صٲب آز اگر أسۍ وٕچھو حظ کٔشیٖرِ منٛز چھِ اَکھ چیٖز حظ عام گوٚمُت کہِ ییٚمہِ ساتہٕ بَچہِ چھِ زٮ۪وان یا بٔچی چھِ زٮ۪وان حظ تہٕ یِمَن چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے حظ گَرَس منٛز گژھان کٲم حظ یِہُنٛد مول موج یُس چھُ آسان اور تِم چھِ یِمَن گۄڈنٮ۪تھٕے حظ تھاوان ؤنِتھ کہِ یِم چھِ زبٲنۍ منٛز حظ کَڑان کہِ أسۍ کَرو أمۍ سُنٛد نِکاح کَرو ییٚمِس سۭتۍ یُتھ یِم بٔڑۍ گژھن حظ. اور تُہۍ کیٛاہ حظ چھُو اَتھ چیٖز شریعتُک کیٛاہ نظریہ حظ چھُ اَتھ چیٖز کِس بارَس منٛز حظ؟ واریاہ اَصٕل سوال پرٛژھوٗ تۄہہِ. اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ سلامت عافیت بخشٲینو خۄداے ذوالجلال. واقعی چھِ کٔشیٖرِ منٛز دۄن معاملَن منٛز اَکھ بہت بٔڑی غلطی گژھان ییٚتہِ تہِ چھِ گژھان تہٕ باہر والی دُنیا میں تہِ چھِ یہِ بٔڑ بارٕ غلطی اَکھ گژھان ییٚمیُک اَثر بَچَن ہٕنٛز زندگی پٮ۪ٹھ چھُ پٮ۪وان. یُس تۄہہِ یہِ سوال پرٛژھوٗ کہِ بَچہِ ییٚمہِ ساتہٕ زٮ۪وان چھُ اکثر و بیشتر نانۍ بٕڈبب یا مام مامٕنۍ وغیرہ تِم چھِ بعضِ اوقات خصوٗصاً نانۍ بٕڈبب چھِ یہِ غلطی کَران. تِم چھِ وَنان کہِ ییٚمِس بٔچی کَرو أسۍ ییٚمِس بَچَس سۭتۍ یا ییٚمِس بَچَس کَرو ییٚمِس سۭتۍ. بَچپَن پٮ۪ٹھٕے چھِ یِم بَچہِ بوزان کہِ آنے والے دِنوں میں ییٚلہِ بہٕ بٔڑ گژھٕ یا لٔڑکہٕ سونٛچان ییٚلہِ بہٕ بوٚڑ گژھٕ مےٚ ہسا چھُ کَرُن مامتٕر بیٚنہِ سۭتۍ خانٛدر. مامتٕر بیٚنہِ چھِ سونٛچان نہ مےٚ کَرَن مامتٕر بٲیِس سۭتۍ پۄپھتٕر بٲیِس سۭتۍ خانٛدر. ٹھیٖک. ییٚمہِ ساتہٕ یِم نابالغ ہِنٛز عُمرِ منٛز چھِ آسان تَمہِ ساتہٕ چھِ یِمن الگ فیٖلِنٛگ گژھان یعنی 10 ؤری پَتھ بۄن بۄن چھِ یِمن الگ فیٖلِنٛگ آسان لیکِن 10 ؤری پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن ٹیٖن ایج شروٗع چھِ گژھان حدیث پاکَس منٛز یُس آمُت چھُ کہِ 10 سال کی عمر میں بسترا بچوں کا الگ کیا کرو. سُہ چھُ اِشارٕ دیُتمُت حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلامو کہ 10 سال کی عمر میں بھائی کو بھائی سے خطرہ ہے بہن کو بہن سے خطرہ ہے حتیٰ کہ بیٹے سے ماں کو خطرہ ہے اور بیٹی کو باپ سے خطرہ ہے. اس لیے 10 سال کی عمر میں بسترا ٹوٹل الگ کرو. یِمن لۄکٹٮ۪ن بَچن ییٚمہِ ساتہٕ یِم اَتھ ایج منٛز شروٗع چھِ گژھان یِمن چھِ تَمہِ ساتہٕ فیٖلِنٛگ پَنٕنۍ بدلان. ٹھیٖک. اور آلریڈی چھُ لٔڑکَس یِوان بعضِ اوقات کُنہِ ساتہٕ شیطان یہِ چھُ یژھان ییٚمہِ سٕے پنٛنہِ اللہ بچائے اللہ کٔرِنۍ رحم أمۍ سی بچی ویسان چھُ شکار کرُن. یہ بار بار اس کو میسیج کرتا ہے اس کو منواتا ہے کہ آنے والے دنوں میں توتہِ ژےٚ می سۭتۍ نکاح میں چھُ ژےٚ سۭتۍ نکاح کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مضبوط رابطہ رکھیں گے. ٹھیک. رابطہ ہو جاتا ہے اور وہ رابطہ پھر اللہ بچائے غلط کام میں بدکاری میں وہ پھر تبدیل ہو جاتا ہے. اور ییٚمِس چھُ بار بار اتھ عمرِ منٛز تہِ وننہٕ یِوان کہ نہ حظ یہِ چھَنہ ہُمۍ مامنہِ رٔٹمٕژ. تو لڑکا بھی اسے کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ میرے لیے ہیں میں آپ کے لیے ہوں. تو یہ مطلب ان کو نارمل سا لگتا ہے لیکن اس میں اکثر و بیشتر پھر بچے برباد ہو جاتے ہیں. ییٖتِس اتھ ٹایمس منٛز چھُ آسان بعضِ اوقات نانۍ تہِ مٔمٕژ تہٕ بٕڈبب تہِ مٔمٕژ لیکن گناہ چھُ آسان تِمو شروع کوٚرمُت لیکن گناہ کی نیت سے انہوں نے نہیں کہا ہوتا ہے. گناہ کی نیت سے انہوں نے نہیں کہا ہوتا ہے لیکن گناہ چالو رہتا ہے. ہم بڑھ سے گزرے لیکن گناہ روز چالو. یہ گناہ 10 سال تک 15 سال تک کسی بھی صورت میں یہ ہوتا رہا ان بچوں کو آپس میں نفرت ہو گئی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑوں کو رکھتا ہے لیکن بچن چھن پانوی برابر دی. اس معاملے کو لے کر والدین پز غور کروں کہ کیا واقعی اللہ نے اس کا تقدیر کس بچی کے ساتھ رکھا ہوگا اور بچی کا تقدیر کس لڑکے کے ساتھ ہوگا یہ اللہ جانتا ہے. اس کے طے کرن ول. ہاں اگر گھر کن زٹھن ارادہ چھُ کہ اس آنو نمس بچس پنی مامتر بین کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارادہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بچوں کو کیوں بتاتے ہو بتا کر بچوں کی زندگی میں آگ کیوں لگاتے ہو. کیوں؟ اس بچے کا بھی آنے والے دنوں میں اپنا نفس بیدار ہو جائے گا اور وہ ابھی سے ہی خدا نہ خواستہ یہ بچے گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اور امیو گناہ چھُ امن بچن پہ اور اہندین والدین پہ. ایک مسئلہ تو بہت اہم یہ ہے. اتی مسئلہ سے ریلیٹڈ چھُ بیاکھ اکھ مسئلہ اکھن کہ اگر انگیجمنٹ گئی ٹھیک رشتہ گو طے لیکن نکاح نہیں ہوا رشتہ طے ہو گیا. رشتہ طے ہوتے ہی انگیجمنٹ ہو گئی اب یہ لڑکا لڑکی کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں یہ ٹھیک. اور وہ رابطہ پھر آہستہ 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 خلوت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور یم ساتن بالغ بچ ان کے بارے میں طے ہے کہ ان کا آنے والے سال میں آنے والے 2-3 سال میں نکاح ہونے والا ہے. انگیجمنٹ آلریڈی 3 ؤری گٔمٕژ یم بچ تہِ چھِ دۄنوے گناہس میں مبتلا گژھان. تو اگر رشتہ طے ہو گیا دونوں اعتبار سے آپ کو برابردی آ گئی تو نکاح کرو اور نکاح کے بعد بھی جلدی رخصتی کرو. تو گۄڈنِچ غلطی چھِ یہ بچپن میں ہم بچوں کو بتا دیتے ہیں. دوسری غلطی یہ ہے کہ انگیجمنٹ کے بعد ہم نکاح تک 2-3 سال کا گیپ رکھتے ہیں وہ بھی غلطی ہے اس میں بھی بچے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور تیسری غلطی یہ ہے کہ نکاح آج کیا 3 سال کے بعد رخصتی. تو ان 3 سالوں میں بھی یہ بچے چونکہ اس کی تو نکاح کی وجہ سے بیوی تو بن گئی لیکن کمپلیٹ نہیں بنی
شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے لڑکا لڑکی کو طلاق دے دیتا ہے تو تاسو نصف مہر دون. کیوں؟ یہ اس کی ابھی مکمل بیوی نہیں بنی، کیوں؟ رخصتی نہیں ہوئی تھی. لیکن اگر یہ دونوں خلوت صحیحہ میں بغیر کسی معنی کے، بغیر کسی کیا پردے کے یہ کہیں پہ ایک دوسرے سے ملے ہیں، تنہائی میں ملے ہیں، تو پھر اس صورت میں امس پیوان کے مکمل مہر دوں. تو یہ 3 صورتیں ہیں. ایک بچوں کو ہی بتا دینا کہ تمہارا آنے والے دنوں میں آپس میں نکاح ہوگا، اس سے بھی غلطیاں بہت ہو جاتی ہیں. اور والدین سمجھتے کہ نہیں بچہ، ارے 10 سال کی عمر میں تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ بستر الگ کرو، ان بچوں کو ایک دوسرے سے خطرہ ہے. جب حضور نے بتا دیا، آپ کیوں ان بچوں کی زندگیوں میں آگ لگا دیتے ہیں؟ اور پھر اکثر و بیشتر تجربے میں یہ بات آئی ہے، سننے میں یہ بات آئی ہے، جس کا ہم نے فیصلے کیے ہیں، تجربے میں پھر یہ بات آئی ہے. جب 5-8 سال تک انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہے، انہوں نے ایک دوسرے کا مطلب کیا، وہ بہت قریب جب ہوئے، یہ منچ پت نفرت گسن، اور پھر وہ رشتہ بھی نہیں رہتا ہے، پھر وہ نفرت میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو بچوں کی عزت کو بچائیں، ان کو بچپن میں ہی یہ دماغ میں نہ ڈالیں کہ آنے والے دنوں میں اسی لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح ہونے والا ہے. ممکن ہے اللہ کو منظور نہ ہو، آپ کو کیا پتہ ہے 10 سال تک یہ زندہ رہے گا نہیں رہے گا. ٹھیک، تو اس سے بچوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. لڑکا تو اپنی زندگی کو مینیج کر لے گا، لیکن داغ کیا لگان وہ بچیاں پھر عزت کے مارے، احترام کے مارے پھر وہ کسی کو چہرہ نہیں دکھا پاتی ہیں، اور وہ ہمیشہ دبی رہتی ہیں اس لڑکے کے سامنے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تیری ویڈیوز ہیں، میں دنیا بھر کو دکھا دوں گا. تو لڑکیاں خودکشی کرتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آلریڈی آسان لکچارس مزن تہد عزت پامال گومت، اور پامال کرنے والے گھر کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو 3 مسئلے یہاں پر آپ نے جو مسئلہ پوچھا، 3 باتیں اس میں آ گئیں. بچپن میں بچوں کو بتا دینا کہ تمہارا نکاح اس کے ساتھ ہوگا، اس کا اس کے ساتھ ہوگا. دوسرا، انگیجمنٹ کر لی، پھر آپ نہ نکاح کا نام لے رہے ہیں نہ رخصتی کا نام لے رہے ہیں. تیسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ آج آپ نے نکاح کیا، اب رخصتی کا نام نہیں لے رہے ہیں. ابھی رخصتی تو باضابطہ نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ بچے ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، جلتے ہیں، ایک دوسرے کا ٹیسٹ محسوس کرتے ہیں. پھر چونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے تو رخصتی سے پہلے ہی طلاق پر نوبت آ جاتی ہے. یہ تجربے کی بات ہے، اور ہمارے پاس اس طرح کے مسائل آتے ہیں. تو میرے عزیز نے یہ جو مسئلہ پوچھا، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے. آپ نے ایک مسئلہ پوچھا تھا، میں نے 3 مسائل بتا دیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور عزتوں سے مالا مال فرمائے. اکھ مسئلہ ات پٲٹھۍ کہ وۄنۍ اکثر نکاح گژھان، چاہے لڑکس گژھان چاہے بچس گژھان، اور نکاح آسان گوٚمُت، اور پتہٕ چھِ پانہٕ ؤنۍ تھاوان فونس پٮ۪ٹھ کنٹیکٹ، یا اکھ أکِس سمکھان، اور یِمن چھِ گرِکۍ تہِ ونان نہ یِمن چھِ نکاح پٔرِتھ، یِمن چھِنہٕ پرواے کِہیٖنۍ. مفتی صٲب، تُہۍ کیٛاہ اتھ شریعتس منٛز کیٛاہ چھِ اتھ چیٖزس کہِ یِم ہٮ۪کنا سمکھِتھ، یِم ہٮ۪کنا کنٹیکٹ پانہٕ ؤنۍ تھٲوِتھ، یا رخصتی چھِ ضروٗری اتھ خٲطرٕ کِنہٕ نہ نکاحٕے یٲژ چھِ ضروٗری؟ دیکھو، بہت اچھا مسئلہ، یہ بھی اہم ہے، یہ بھی بہت مسئلہ اہم ہے. دیکھیے، جب تک نکاح نہیں ہوا تب تک تو اس کے ساتھ باتیں کرنا، فون پر میسج کرنا، رابطہ رکھنا شرعاً ٹوٹل ناجائز ہے. ایک صورت یہ. دوسرا مسئلہ، چلو مان لیا وہ میری کیا ہے، خالہ زاد بہن ہے، تو ویسے بھی میں خالہ زاد بہن کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، سلام کر سکتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے سے طے ہے کہ میرا نکاح اسی خالہ زاد بہن کے ساتھ ہونے والا ہے، اب جو میں اس کے ساتھ فون پہ رابطہ کروں گا تو اب اس کے ساتھ فیلنگ الگ ہوگی. اس کی دوسری بہن کے ساتھ میں جب کانٹیکٹ رکھوں گا، سلام کروں گا، میسج کروں گا، اس کی فیلنگ الگ ہے. چونکہ یہ ہونے والی کیا منکوحہ ہے، ہونے والی بیوی ہے، امس سے تم ساتھ وہ کانٹیکٹ تھا، میں آج فیلنگ الگ ہے. ٹھیک، تو بغیر نکاح کے اس لڑکی کے ساتھ رابطہ رکھنا، چاہے بچپن میں وہ طے کیا گیا ہو رشتہ، یا پھر بالغ ہونے کے بعد طے کیا گیا ہو، رابطہ رکھنا بالکل ناجائز ہے. یہ ایسے جیسے کسی غیر کے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. اور پھر خطرہ یہ ہے کہ چونکہ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ یہ ہونے والی بیوی ہے، تو اس کی فیلنگ الگ ہوگی، اس میں آپ اور گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. لیکن نکاح کے بعد تو جائز ہے. لیکن پھر بھی میں نے وہ پہلے مسئلہ جو بتایا تھا کہ یہ آدھا رشتہ ہو گیا ہے، آدھا نہیں ہوا ہے، تو اس میں بھی انسان کو احتیاط کر لینی چاہیے. رخصت ہو گئی بس، پھر تو جائز ہی جائز ہے. یہ کیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا النکاح وجعلوها فی المساجد، نکاح کا اعلان کیا کرو، نکاح مسجد میں پڑھا کرو. جب اعلان ہو گیا، رخصتی ہو گئی، اب تو ٹھیک ہے، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، ابھی بھی اس پر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ابھی پردہ رکھنا پڑے گا. تو رابطہ بغیر رخصتی کے نہیں رکھنا چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. جزاک اللہ خیر. السلام